آج میں تقریر نہیں کروں گا، صرف چند باتیں کروں گا۔ کل میں نے ریفرنس میں جو پڑھا ہے، جو کہا ہے، اگر آپ نے غور سے سنا ہے اور اس پہ غور کیا ہے تو میں نے اس میں تمام باتیں کہہ دی ہیں۔ آج جو میرے ساتھی جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہ جانے پبلک انٹرسٹ کا کیا ہوگا، ہائی کورٹ کیسے چلے گی، میں انسٹیٹیوشنز بنانے کا قائل ہوں اور اس بات کا شدت سے حامی ہوں کہ کسی فرد کے ایسا انتظام کیا جائے کہ کسی فرد کے آنے اور جانے سے انسٹیٹیوشن میں کوئی خدا نہ خواستہ منفی اثرات نہ نظر آئیں، بلکہ ایک شخص جو کچھ کر کے جا رہا ہے آنے والا اس کام کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش کرے۔ کل بھی میں نے وعدہ کیا ہے، یقین دلایا ہے، میں آج دہراؤں گا نہیں، اور مجھے بار بار تقریر کرا کے آپ گفتار کا غازی نہ بنائیں۔ میں عمل پہ یقین رکھتا ہوں، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں ہرگز بیت بازی کے مقابلے میں نہیں ہوں اس وقت۔ بھٹی صاحب نے شعر پڑھا، انہوں نے میرے کل کی نظم کے مقابلے میں پڑھا، لیکن میں آج ان کے مقابلے میں شعر نہیں کہہ رہا۔ عمل کی بات ہوئی تو آپ سب سے یہ بات کہہ دیں، اس کو ہرگز میری تقریر نہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ رہی کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آئین میں تمام اداروں کے حدود متعین ہیں، تمام اداروں کے اختیارات متعین ہیں۔ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ ان سے وابستہ افراد کو حلف دیا جاتا ہے اور اس حلف کی پاسداری حلف اٹھانے والے پر لازم ہے، جس میں میرے تمام رفقا بھی شامل ہیں۔ اسی طرح کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے لیے حلف نہیں ہے، رولز آف بزنس ہیں۔ وہ ادارے، ان سے وابستہ افراد رولز آف بزنس کے مطابق کام کرتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ریاست کے جتنے ستون ہیں، ان سے وابستہ ادارے ہیں، ان کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا ہوگا عام آدمی کی بھلائی کے لیے۔ اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ادارے، وہ محکمہ جات جو رولز آف بزنس کے تحت چلائے جانے چاہیے، ان سے وابستہ تمام افراد پر بھی لازم ہے کہ وہ رولز کی وائلیشن نہ کریں۔ میں نے کل بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ جہاں کہیں بھی رولز کی وائلیشن ہوگی، جہاں کہیں ٹرانسگریشن ہوگی، جہاں کہیں آئین کی وائلیشن ہوگی، تو آرٹیکل 199 ایک ایسا آرٹیکل ہے جو ہمیں پورا مکمل اختیار دیتا ہے کہ ہم اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آئینی درخواستوں کی سماعت کریں۔ اس کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، پٹیشن کی شکل میں آتے ہیں، ایک عام آدمی درخواست بھی بھیجتا ہے اپنی داد رسی کے لیے، اس کو بھی آئینی درخواست کے طور پر رجسٹر کیا جاتا ہے۔ میں یقین دہانی پہلے بھی کرا چکا ہوں، میں زیادہ دعوے نہیں کروں گا، وقت بتائے گا کہ جو میں نے کہا کل اس کا کس حد تک عمل ہوا۔ آپ اس وقت کو آنے دیں، اس وقت کا انتظار کریں۔ بحیثیت مسلمان کے ہمیں تو اپنے ایمان کا حساب سے پل کا بھروسہ نہیں کہ میں اب دوبارہ اس ایک لفظ بول رہا ہوں، اگلا لفظ بول بھی پاؤں گا یا نہیں۔ میرے اللہ نے اگر مجھے مہلت دی اور وہ دن آیا کہ خدا نے مجھے اس منصب پہ فائز کیا کہ میں چیف جسٹس بنا بلوچستان ہائی کورٹ کا، تو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی خدا نے مجھے طاقت دی ہے، جتنی میری حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر کوشش کروں گا اور آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ دوستو، آپ نے بات کی کہ بگاڑ بہت شدید ہو چکا ہے، تمام ادارے خراب ہو چکے ہیں، عدلیہ کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہاں میں دو باتیں کروں گا۔ عدلیہ سے کیا مراد ہے؟ صرف ججز؟ ہرگز نہیں۔ عدلیہ سے مراد آپ لوگ بھی ہیں، آپ عدلیہ کا حصہ ہیں۔ تو پھر میرا ایک سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ چلے ہیں باقی اداروں کو سدھارنے اور باقی عدالتوں کی غلطیاں ٹھیک کرنے، کیا آپ کے اندر تمام چیزیں ٹھیک ہو چکی ہیں؟ کیا آپ نے اندر نظم و ضبط قائم کر لیا ہے؟ کیا آپ کے اندر وہ قابلیت پیدا ہو چکی ہے کہ آپ دیگر اداروں کو ٹھیک کرنے چل پڑے؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے۔ میں اپنے ادارے میں اصلاح کروں گا، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میرے ادارے میں بہت کام کرنا باقی ہے۔ میرے ادارے سے مراد صرف ہائی کورٹ نہیں ہے، میرے ادارے سے مراد
سول عدالت بھی ہے، مسٹریٹ کی عدالت بھی ہے۔ میں 3 واقعات آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان 3 واقعات سے جو سوال جنم لیں گے، آج رات کو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیے گا، یقیناً آپ سو نہیں پائیں گے، کیونکہ جب 3 واقعات میرے ساتھ ہوئے تھے تو میں بھی اس رات کو نہیں سویا تھا۔ بڑی شدت سے بڑی خواہش ہے کہ میرے ادارے کے اندر پرفیکشن ہو، میرے ادارے سے وابستہ تمام افراد، جس میں ججز بھی شامل ہیں، وکلاء بھی شامل ہیں، ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ آپ لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بھی تیار کریں، جسمانی طور پہ بھی تیار کریں، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ جج ہو، کہ اپنے پیشے سے مخلص ہو، اپنی کاز سے مخلص ہو۔ جب تک ڈیڈیکیشن نہیں ہوگا، جب تک ڈسپلن نہیں ہوگا، ہم رول آف لا قائم نہیں کر سکتے۔ آئیں، پہلے اپنے ادارے کو ٹھیک کریں، پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ بلوچستان ہائی کورٹ ہر امتحان میں پوری اتری ہے۔ میں، میرے ساتھی جج صاحبان، ہم چیف جسٹس کے دست و بازو رہے ہیں۔ آج چیف جسٹس جا رہے ہیں بڑے مقام پر، بڑے کینوس پر، میں اور میرے دیگر ساتھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی محنت کریں گے، ہم بھی کوشش کریں گے، ان کو فالو کریں گے، کوشش کریں گے ان سے کچھ بہتر بھی کر سکیں۔ کچھ کام جو ان سے کرنے سے رہ گئے ہیں وہ ہم آگے بڑھائیں گے ان کی مشاورت کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو آپ مہربانی کریں اپنے آپ کو اب ریفارم کی طرف لے آئیں، وقت کی پابندی لیں، پیشے سے خلوص اختیار کریں۔ آپ کو اندازہ ہے وکیل کس کو کہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ قرآن شریف کا مطالعہ کیجئے، قرآن شریف میں وکیل کا مطلب ہے وسیلہ۔ کس قدر اہم منصب ہے آپ کا۔ ہم تو اپنے منصب کے بارے میں خوب جانتے ہیں کہ ہمارا کیا منصب ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے اکاؤنٹیبلٹی لیں گے۔ ہم نے صرف خدا کو خوش کرنا ہے اور خدا سے ڈرنا ہے۔ ہم فیصلہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھتے کہ ہم سے فیصلے سے کون ناراض ہوگا، کون خوش ہوگا۔ ہم اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے ضمیر کے کٹہرے میں رہتے ہیں اور اپنے خدا کو جواب دہ ہوتے ہیں ہر فعل کے لیے، چاہے وہ انتظامی فیصلہ ہو، چاہے وہ عدالتی فیصلہ ہو۔ تو آپ بھی اپنا احتساب کیجئے، آپ بھی ذرا دیکھیے کہ کیا سارا دن جب آپ کوٹ پہنتے ہیں اور شام تک آپ چیمبر میں بیٹھتے ہیں تو کیا آپ وہ حق ادا کرتے ہیں؟ یہ معاشرہ آپ کو بہت بڑا احترام اور بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ وکلاء کی تحریک کے دوران میں بہت سے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ اس تحریک نے وکیلوں کے کردار سے متاثر ہو کر بہت سے والدین نے اپنے بچوں کو وکیل بنایا۔ تحریک نے ایک ایسی جوہر پیدا کی اس ملک کے اندر کہ لوگوں کو احساس ہوا کہ وکیل کی کتنی طاقت ہے، عدالت کی کتنی طاقت ہے، کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف جب کھڑے ہو گئے تو کیا ہوا، سب کو یاد ہے کہ کیا ہوا۔ جیت کس کی ہوئی؟ جیت آئین اور قانون کی ہوئی، جیت حق کی ہوئی۔ ہمیشہ ہوگی جب تک آپ ڈسپلن قائم رکھیں گے، جب تک آپ قابلیت پیدا کریں گے۔ میری وکلاء سے گزارش ہے، خدا کے لیے اپنا مطالعہ گہرا کریں، اپنی قابلیت کو بڑھائیں، اپنی استعداد کار کو بڑھائیں۔ آپ قابل ہوں گے، بار قابل ہوگی تو بینچ کی معاونت ہوگی، ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ آپ مضبوط ہوں گے تو بینچ بھی مضبوط ہوگا۔ ماتحت عدلیہ سے میری گزارش ہے کہ ان کے جج صاحبان بھی اپنے مطالعے کو گہرا بڑھائیں، اپنے مطالعے کو گہرا کریں۔ میں آج کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں ابھی تک طفل مکتب ہوں۔ آج بھی کوئی کیس فیصلہ کرنے بیٹھتا ہوں تو ہم سب کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ میرے تمام ججز کتابیں پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لائبریری میں جاتے ہیں، بکس منگواتے ہیں، اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد بلیک اینڈ وائٹ میں ایک فیصلہ لکھتے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیے ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے، کسی بھی جج کا فیصلہ اٹھا کے دیکھیے، آپ دیکھیں اس کے اندر کس قدر محنت ہے۔ کبھی سوچئے گا کہ کیا آپ نے وہ اسسٹنس دی تھی جس کے مطابق یہ فیصلہ آیا ہے؟ اور میرے جج صاحبان نے جن پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے، کیا آپ نے ایجیٹیٹ کیے تھے؟ آپ لوگوں نے وکالت کو بہت کیجول لے لیا ہے، جبکہ معاشرے نے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، مذہب نے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کو وسیلہ بنایا ہے اس نظام میں داد رسی کے لیے۔ ایک عام آدمی، جاہل آدمی، پڑھا لکھا نہیں ہے، ایگریوڈ ہے، اس کا ایک گریونس ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کسی ادارے میں، وہ آپ کے پاس آیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو سول کیس میں لے جائیں گے، کرمنل میں لے جائیں گے، ہائی کورٹ میں ریٹ میں لائیں گے، کہاں لائیں گے؟ تو آپ اس کا وسیلہ بنیں اس کی داد رسی کے لیے۔ ایک بے گناہ کو آپ بری کراتے ہو تو آپ وسیلہ بنیں اس بے گناہ کو بری کرانے کے لیے۔ ایک
غلطی کسی نے کی، کسی نے قتل کیا، کسی کا بیٹا قتل ہوا، آپ نے اس کو سزا دلانی ہے، تو آپ اس مظلوم کا وسیلہ بنیں اس کو انصاف دلانے کے لیے۔ دعا گو ہوں کہ میری باتوں کا برا نہیں منائیں گے، بلکہ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں گے۔ آپ ہم سے کام لیں، ہمیں گھر نہ جانے دیں، آپ ہمیں عدالت سے اٹھنے نہ دیں۔ ایڈجنمنٹ لیتے ہیں، روٹین میں لیتے ہیں، خدا را نہ لیجیے۔ ایسے میں اور چیف جسٹس صاحب بہت ٹریول کیا، میں نے اور چیف جسٹس نے بہت ساری انسپیکشنز کی، کہانیاں بہت زیادہ ہیں، رات پوری بیت جائے گی، کہانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ مرڈر کیس میں وٹنس آتے ہیں 600 میل 500 میل دور، مٹی پھانکتے ہوئے، پک اپ میں بیٹھتے ہوئے، اور میرا وکیل تاریخ لیتا ہے کہ جی میں آج تیار نہیں ہوں، اور میرا جج اس کو روٹین میں تاریخ دیتا ہے، پھر 6 مہینے اس کیس کو وہ گواہ نصیب نہیں ہوتا۔ کیا ایسے انصاف ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے ہم بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے رویے بدلنے